تو ابھی بلا تاخیر وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں آپ کے سامنے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں شہزادہ حضور محدث کبیر، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علم کا سمندر، عظیم شخصیت اور مفکر اہل سنت اور جو ہے خطیب اہل سنت، جن کا خطاب الحمدللہ آپ سنیں گے آپ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا۔ آپ کا اسم گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد ابو یوسف مدظ اللہ العالی والنورانی آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیے محبت و اخلاص کے ساتھ آپ کا استقبال نعروں کی گونج سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نیچے سے لے کر پیچھے تک اس مسجد میں آواز نعروں کی گونجنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، رہنمائے دین و ملت، رہنمائے دین و ملت، فیضان محدث کبیر، فیضان محدث کبیر، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کے سامنے حضرت تشریف۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی،
ابھی آپ حضرات نے سیدنا سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اور ان کے علمی مقام پر بہت ہی عمدہ خطاب سماعت فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ خطاب آپ سب کے لیے کافی ہوگا۔ بس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوا کہ جب وہ شخصیت آ جائے جس کے لیے سارے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، جب وہ آ جائے جسے دنیائے اسلام کا عظیم محدث کہا جاتا ہے، وہ آ جائے جسے مسلک اعلی حضرت کا سب سے بڑا ترجمان کہا جاتا ہے، تو پھر آپ ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں، ان کے فیض زبان فیض ترجمان سے اپنے ایمان کو بھی منور کریں۔ یہ مبارک مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کوئی ایسی محفل مکمل ہو ہی نہیں سکتی جس میں سرکار اعلی حضرت کا ذکر جمیل نہ کیا جائے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی بزرگ کا تذکرہ کرنا ہو، کسی بھی موقع کی محفل منعقد کرنی ہو، اس میں سرکار اعلی حضرت کا ذکر بہت ضروری ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ وہابیوں کو جو سب سے بڑا اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہو تو اس میں بھی اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہو، اور کیوں نہ کریں ہم ذکر؟ رسول پاک کے مقام کو ہمیں بتایا کس نے ہے؟ رسول پاک کی شان کو ہمیں دکھایا کس نے ہے؟ رسول پاک کے علم کے بارے میں ہمیں جانکاری کس نے دی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینوں میں اڈیلا کس نے ہے؟ ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے کس نے؟ یقیناً وہ ذات سرکار اعلی حضرت کی ہے۔ اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو اور پھر کیسے سب کا ذکر مکمل ہوگا؟ سب کا ذکر، کیونکہ سب کے مقام و مرتبے کو تو بتایا سرکار اعلی حضرت نے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہم جانتے ہیں تو سرکار اعلی حضرت کے واسطے سے جانتے ہیں، سرکار غوث پاک کو جانتے ہیں تو سرکار اعلی حضرت کے واسطے سے جانتے ہیں، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں تو سرکار اعلی حضرت کے واسطے سے جانتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی پاک کی بارگاہ کا ادب جو جانتے ہیں وہ بھی سرکار اعلی حضرت کے واسطے سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا کوئی سنی، کسی سنی کی محفل ایسی ہو کہ اعلی حضرت کے ذکر سے خالی ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہی آدمی زندہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو یاد کرتا ہے، وہی آدمی دنیا میں باقی رہتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کو بتاتا ہے،
وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے محسن کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور ہمارا محسن جو ہے وہ سرکار اعلی حضرت ہے۔ سرکار اعلی حضرت کا علم میں وہ مقام تھا کہ حضرت سیدنا امام ابن حمام کے بعد اس جیسا جلیل القدر فقیہ اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ سرکار اعلی حضرت ہوئے۔ حضور سیدنا حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کے بعد ویسا عظیم الشان محدث اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ سرکار اعلی حضرت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالی عنہ جس مسئلے کو ایک سوال ان سے کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا قرآن افضل ہے، جب یہ سوال آپ سے کیا گیا تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں کہ قرآن افضل ہے، اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ توقف کیا جائے، کوئی رائے قائم نہ کیا جائے۔ جب سرکار اعلی حضرت شامی پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں، فوراً قلم اٹھا کر وہاں پر حاشیہ لکھتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام لیا جائے تو کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے، اور جب جیسا متکلم ہوتا ہے کلام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ قدیم ہے اور اس کا کلام بھی قدیم ہے، اور اس لیے قدیم حادث سے افضل ہوا کرتا ہے، تو قرآن افضل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد وہ لیا جائے جو دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، اس کی کتابت مراد لی جائے، جو مصحف ہے جس میں کتابت کی ہوئی ہے، تو ورق بھی مخلوق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا۔ استاذ العلماء، استاذ العلماء، آمد محدث کبیر، آمد محدث کبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، آمد محدث کبیر، آمد محدث کبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، آمد محدث کبیر، آمد محدث کبیر، استاذ العلماء، استاذ العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، بازوئے سرکار تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔ چار کرسیاں تمہارے
آئیے آئیے. यहाँ है चेयर, यहाँ है ہاں ارے ذرا سا حضرات، آپ حضرات ذرا اطمینان سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. ارے ادھر سے لے آئیے، ادھر سے بیٹھ کر کے دیدار کیجئے، بیٹھ کر کے افراتفری نہیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بھاگ رہا ہے نا. ادھر والے بھی بیٹھ جائیں اور ادھر والے بھی آ کے بیٹھ جائیں. کھڑے ہیں تو پیچھے والوں کو زیارت میں دقت ہو رہی ہے اور اسٹیج پہ بھی ذرا سا سکون اختیار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ مغرب بعد سے ابھی تک آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نعتہائے مبارک بھی سماعت فرما رہے ہیں، خطابات بھی سماعت کر رہے ہیں، اور اب یہ محفل تقریباً اختتام کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ جس ذات گرامی کا آپ سب لوگوں کو شدت سے انتظار تھا وہ ذات آپ تمامی حضرات کے درمیان جلوہ افروز ہو گئی ہے. اب تو مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے کلمات تبریک ہی سے آپ لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو منور کریں. ذرا تصویر جو کھینچ رہے ہیں وہ لوگ موبائل نیچے کر لیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں اور شریعت کے احکام کا مذاق بھی نہ اڑائیں. رفیقان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک سوال بھیجا گیا جس میں یہ پوچھا گیا کہ قرآن پاک افضل ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. جب آپ نے اس سوال کو پڑھا ہے تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اس بارے میں توقف کیا جائے. جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ شامی کا مطالعہ فرماتے فرماتے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو فوراً آپ قلم اٹھا کر یہ حاشیہ وہاں پہ تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ فقیر کے نزدیک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام لیا جائے جو کلام الہی ہے اور کلام اپنے متکلم کا صفت ہوا کرتا ہے، تو جیسا متکلم ہوتا ہے ویسا ہی کلام ہوتا ہے. اگر گفتگو کرنے والا حادث ہے تو اس کا کلام بھی حادث ہوتا ہے، اور اگر گفتگو کرنے والا قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم ہوتا ہے. تو اگر کلام اللہ سے مراد، قرآن سے مراد اللہ کا وہ کلام لیا جائے
تو یقیناً اللہ قدیم ہے اور اس کا کلام بھی قدیم ہے، اور قدیم یہ حادث سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کلام اللہ افضل ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد وہ لیا جائے جو دفتیوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، جس کو ورق پر جو کتابت لکھی ہوئی ہے، جس کو روشنائی سے لکھا جاتا ہے جو مصحف میں ہے، تو یہ کاغذ بھی حادث ہے، روشنائی بھی حادث ہے، اور یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، روشنائی بھی مخلوق ہے، اور اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ مخلوق میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اس اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ ذرا سوچئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو کیسے واضح الفاظ میں اس کو حل فرما دیا کہ علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں توقف فرما رہے تھے، لیکن اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا ادب بھی اگر سیکھنا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ وہیں پہ پھر یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس ناچیز نے جو یہ تحقیق پیش کی ہے یہ بھی ہمارے علماء کا احسان ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم اس طریقے پر ہم نے اس کو حل کیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ لیکن آج اگر کسی کو ابجد اوج آ جاتا ہے تو وہ تو اپنی تحقیق کو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے بھی افضل سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جن مسائل پر تحقیق پیش کرتی ہیں اس پہ بھی تحقیقات پیش کر کے اپنی تحقیق کو ان کی تحقیق سے افضل مانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے جو اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا با ادب ہوتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جتنا علم عطا فرمایا ہے، اگر جتنا علم عطا فرمایا ہے اس کا میں 10واں حصہ بھی کام نہ کر سکا۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تنہا مجھ سے اتنا کام لے لیا ہے کہ 10 آدمی سے کے برابر مجھ سے تنہا کام لیا ہے۔ ذرا سوچئے کتنا علم تھا آپ کو۔ جب نیا کیلکولیٹر ایجاد ہوا تھا تو دلی سے سید ایوب صاحب آئے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہمارے وہاں ایک ایسی مشین آئی ہے، اس میں جوڑ گھٹانا ضرب تقسیم کا کوئی بھی عدد لکھ دو، تھوڑی دیر میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ بہت تعجب فرما رہے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ الحمدللہ فقیر کے پاس ایک ایسا صندوق ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دو فوراً اس کا جواب آ جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ صندوق تو دکھا دیا جائے۔ آپ نے اپنے کرتے کی بٹن کھول کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ صندوق ہے، یہ وہ صندوق ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ وہاں رکھو فوراً اس کا جواب حل ہو جاتا ہے۔ ذرا آپ اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون پہ غور کریں، دنیا کے کتنے سارے علوم و فنون کے آپ ماہر تھے، تقریباً شمار کرنے والوں نے 50 علوم و فنون کو شمار کرایا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو علم تھا۔ لیکن انہوں نے جتنے بھی علوم و فنون کی جانکاری تھی ہر ایک سے کو دین اسلام کی خدمت پہ لگا دیا۔ علم ریاضی، فلسفہ، میتھ، جو بھی ہو، منطق، سب کو علم دین کی خدمت میں لگا دیا۔ ذرا سوچئے یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ ہر علم سے دین اسلام کی خدمت کی ہے آپ نے، اور اس طرح سے خدمت کی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔
جہاں علوم دینیہ کی نشر و اشاعت فرمائی، وہاں پہ اس زمانے میں جو بنامے مسلم ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کلمہ پڑھتے تھے اور رسول پاک کی گستاخی کر کے ارتداد کا شکار ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی بے ادبیاں کی، ان سب کے جالوں سے، ان سب کے مکر و فریب سے، ان سب کی عیاریوں سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو سرکار اعلی حضرت نے کی ہے۔ اور آج آپ کے وصال فرمائے 105 سال سے زائد ہو گئے، لیکن خدا کی قسم آج بھی آپ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ صرف اعلی حضرت کا نام لیتے جائیے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی جائے گی۔ کوئی بد مذہب آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی بد مذہب آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کرے گا، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اعلی حضرت والا ہے، اس کے دل میں اعلی حضرت کی محبت جمی ہوئی ہے۔ یہ اعلی حضرت ایمان کی حفاظت ہی تو فرما رہے ہیں۔ وہ مقدس ذات اعلی حضرت کی ہے کہ جو ان کی بارگاہ سے وابستہ ہو گیا، وہ بھی دین کا ایسا عظیم الشان سپاہی ہو گیا کہ وہ جہاں جاتا ہے وہ بھی ایمان کی حفاظت کرتا جاتا ہے۔ آج جو ذات گرامی یہاں جلوہ افروز ہے، وہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے پروردہ اور آپ کے احب الخلفاء، سب سے بڑے اور سب سے محبوب جو خلیفہ ہیں، حضور سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، ان کے شہزادے ہیں۔ اب اس سے آپ سمجھیے کہ آپ اعلی حضرت سے کتنے قریب ہیں۔ صرف ایک واسطہ، صرف ایک واسطہ، ارادت کے اعتبار سے بھی دیکھو تو صرف ایک واسطہ حضور سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، اور اگر شاگردی کے اعتبار سے دیکھو، علم کے اعتبار سے، تو ایک واسطہ اور دو واسطہ آتا ہے۔ ایک واسطہ اگر ڈائریکٹ حضور صدر الشریعہ سے اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہما سے جوڑے تو صرف ایک واسطہ، اور اگر حضور سیدنا حافظ ملت کا واسطہ لے تو دو واسطہ۔ اتنے قریب ہیں آپ اعلی حضرت سے۔ اور ایک عظیم الشان خواب آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر آج تک ہو رہی ہے۔ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی اپنے خواب کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ بڑا سا اسٹیج لگا ہوا ہے، اس پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، سرکار اعلی حضرت بیٹھے ہیں، سرکار صدر الافاضل ہے، حضور صدر الشریعہ ہے، حضور حجت الاسلام ہے، حضور مفتی اعظم ہے، اور ایک نعت پڑھنے والے شاعر صاحب ہیں جو نعت پڑھ رہے ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں تو سرکار اعلی حضرت ہی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ فرماتے ہیں جب نعت پڑھنے والے یہاں تک پہنچے سونے والوں جاگتے رہیو، تو میری آنکھ فوراً کھل گئی، اور پھر میں نے بہت غور و فکر کیا اس خواب پہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ میں سو رہا تھا، اعلی حضرت مجھے جگا رہے ہیں کہ اے ضیاء المصطفیٰ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگتے رہو کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب تک تم جاگتے رہو گے لوگوں کو جگاتے رہو گے۔ اور آج 93 سال کی عمر مبارک ہو گئی اور آج تک لوگوں کو جگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ جگاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلی حضرت کے فیض و برکات
ان کے واسطے سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔